الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل أو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آداب جمعہ کے حوالے سے بلبل باغ مدینہ سے آپ بہت ساری باتیں سماعت فرما رہے تھے. رب قدیر جل جلالہ ہم سب کو کما حقہ جمعہ کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ اجتماع میں ایک باپ کی بیٹے کو نصیحت قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی. آج بھی اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے حسب وعدہ کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. رب قدیر مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر پہاڑ میں سخت پتھر کے اندر او فی السماوات یا آسمانوں میں او فی الارض یا زمین میں اگر تم نے برائی کی، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو لائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے، باریک بین بھی ہے. یعنی اگر تم چھپ کر کے کہیں گناہ کرتے بھی ہو تو اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور وہ جاننے والا بھی ہے، بے خبر بھی نہیں. تو فرمایا گیا مثقال کہتے ہیں وزن کسی چیز کا جو کیا جاتا ہے، تو وزن کرنے والی جو چیز ہوتی ہے اسے مثقال کہتے ہیں. اور حبہ کہتے ہیں دانے کو، اور خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کو، رائی کو کہتے ہیں. صخرہ کہتے ہیں سخت ترین پتھر کو. اور آسمان سماوات کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کے معنی آسمان کے ہوتا ہے، ارض کے معنی زمین کے ہوتا ہے. تو فرمایا گیا کہ اگر کسی سخت ترین پتھر کے اندر چھپ کر بھی
اگر تم کوئی گناہ کرتے ہو اور گناہ کوئی بڑا گناہ نہیں، خردل کہہ کر یہ واضح کر دیا گیا کہ رائی کے دانے کے برابر، تو فرمایا گیا یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لائے گا۔ پروردگار جل جلالہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اس جگہ پر کہ تم نے اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی جرم کیا تو تمہیں اس کی سزا ملے گی، بلکہ یہ فرمایا کہ یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لائے گا، تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا تمہارا یہ کام۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ رکھے کہ اس ذات بابرکت سے، اس پروردگار جو علیم و خبیر ہے، اس سے چھپ کر کے کوئی انسان کہیں بھی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ گناہ کر بھی لے تو قطعی طور پر یہ نہ تصور کرے کہ میرا یہ گناہ مجھے بتایا جائے گا یا نہیں، میں تو چھپ کر کے گناہ کیا ہوں۔ تو رب فرماتا ہے نہیں، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لائے گا، تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا اور تمہیں بتایا جائے گا کہ یہ گناہ تم نے کیا ہے، یہ جرم ہے تمہارے، جو بندے کے سامنے رب قدیر پیش فرمائے گا۔ اور انسان زبان سے بولتا ہے، زبان سے انسان کے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیے رب قدیر کے اس فرمان پر کہ قیامت میں منہ پہ تالے لگا دیے جائیں گے، اب منہ سے کچھ نہیں بولے گا بندہ۔ دنیا میں تو انسان بولتا ہے نا، منہ سے بولتا ہے، ایکسکیوز پیش کر لیتا، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تھا، باتیں پیش، لیکن قرآن کہتا ہے قیامت میں تالا لگ جائے گا منہ کے اوپر، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، یعنی آج وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ تو مولا جو تو گناہ لائے گا تو یہ گناہ کے لیے بولے گا کون، کس کو قوت ملے گی؟ تو قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا فِي أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بولیں گے، آج زبان نہیں بولے گی قیامت کے دن۔ فرمایا گیا قیامت کے دن ان کے ہاتھ بولیں گے، کلام کریں گے ہاتھ۔ کیا ہاتھ میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ کلام کر سکے؟ ارے جو رب معمولی سی زبان کے اندر بولنے کی قوت پیدا کرتا ہے، وہ رب چاہے تو ہاتھوں کو بھی بولنے کی قوت عطا فرما دے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج ان کے ہاتھ بولیں گے، کلام کریں گے۔ کیا کلام کریں گے؟ وہ کلام کریں گے مولا ہاتھ سے اس نے یہ کام کیا، اچھے کام کریں گے تو ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہاتھ سے یہ کام، بولے گا ہاتھ بولیں گے۔ لیکن پیر کے لیے قرآن نے نہیں کہا کہ پیر بولیں گے، ہاتھ کے لیے بولنے کا لفظ، اور پیر کے لیے کیا آیا؟ وَنَشْهَدُ أَرْجُلِهِمْ، ان کے پیر گواہی دیں گے۔ ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے، اور منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ پیر کس چیز کی گواہی دیں گے؟ اب یہاں آپ سمجھو، اس سے اجتماع میں آنے کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا، یہ آنے کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ پیر کس چیز کی گواہی دیں گے؟ مولا ہم گھر سے چلے تھے تیرے ذکر کی محفل میں چلے تھے، ہم گھر سے چلے تھے مسجد میں عبادت کے لیے چلے تھے، ہم گھر سے چلے تھے تیری ریاست کے لیے چلے تھے، ہم گھر سے چلے تھے تیرے ذکر کی محفل کے لیے چلے تھے۔ اسی لیے فرمایا گیا اپنے پیروں کو گواہ بناؤ اچھے کاموں کے لیے، تاکہ قیامت کے دن وہ تمہاری گواہی دے کہ مولا ان پر چل کر وہ تیرے ذکر کی محفل میں شریک ہوا تھا اور تیرے محبوب کی ذکر کی محفل۔ اب سمجھے یہ آنے کا فائدہ، اب سمجھ گئے نا؟ لیکن اللہ نہ کرے کوئی اپنے پیروں کے بل پر برائی کے راستے پر جاتا ہو، اس راستے پر دیکھیے چلنے، گواہی کی بات دیکھیے اور عظمت سمجھیے آپ،
برائی کے راستے پر اگر کوئی بڑھ رہا ہے اور موت واقع ہو گئی، موت واقع ہو گئی، اس کے مرنے پر اسے کچھ نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، غلط راستے پر گیا، پیر گواہی دے گا، مولا یہ چلا تھا، لیکن پیر کی گواہی کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان چلتا ہے مسجد بھی نظر آتی ہے راستے میں، اور کہیں برائی کا کوئی اڈا بھی ہوتا ہے۔ اب نکلا بندہ، باپ نے کہاں جا رہے ہو؟ آپ دیکھتے ہوں گے ماحول کے اندر کبھی کبھی باپ پوچھ لیتا ہے بیٹے سے، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اب بیٹا اگر گناہ کی طرف جا رہا تھا، باپ نے پوچھا تو بیٹا کہتا ہے ابا میں تو یہاں مسجد میں جا رہا تھا۔ ہوتا ہے نا؟ استاد مل گئے، کہاں جا رہے تھے؟ برائی کی نیت ہوتی ہے، لیکن استاد نے پوچھ لیا تو بچے نے بتا دیا کہ میں ادھر جا رہا تھا۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے تم ادھر تو کچھ بھی بنا سکتے ہو، لیکن قیامت میں تمہارے پیر خود گواہی دے دیں گے کہ کہاں تم جا رہے تھے اور کہاں تم گئے تھے۔ اگر کوئی بندہ گھر سے نکلا، اچھے کام کے ارادے سے نکلا، دین سیکھنے کے ارادے سے نکلا، قدم بڑھ رہے ہیں نا، فرمایا گیا موت واقع ہو گئی، نکلا وہ اور موت واقع ہو گئی، فرمایا گیا اب اس کے مرنے پر اس کی کیفیت عام مردوں جیسی نہیں، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے۔ اس لیے کہ دنیا کچھ بھی کہے اس کے پیر گواہی دے دیں گے کہ چلا تھا تو اللہ کے دین کی خاطر چلا تھا، اللہ کے دین کی خاطر۔ تو قیامت کے دن زبان بند ہوگی، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے، اور بندے نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہی مقصد ہے قرآن کی اس آیت کا، یاتی بہ اللہ، اللہ لائے گا۔ کیسے لائے گا؟ تمہاری زبان بولے گی دنیا کے اندر، آخرت میں منہ پہ تالا ہوگا، ہاتھ بولیں گے، اللہ ہاتھ کو حکم فرمائے گا اے ہاتھ بول تو نے کیا کیا تھا، اس بندے کے سامنے ہاتھ بول کر کے ساری چیزیں پیش کر دے گا، پیر گواہی دے کر کے ساری چیزیں پیش کر دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ اجتماع کے اندر اس آیے کریمہ کے اس ٹکڑے کو آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ کیا فرمایا؟ نماز بولو، نماز قائم کرو۔ پہلے نماز کی بات نہیں آئی، پہلے گناہ سے بچنے کی بات آئی۔ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی کہیں چھپ کر کے برائی کرو گے اللہ اس کو لائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ جب برائی سے رکا اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی سے اپنے دامن کو بچا لیا تو اب وہ کچھ کرے گا تو صحیح، اللہ نے اس کے ہاتھ میں قوت عطا فرمائی، پیر میں قوت عطا فرمائی، منہ کے اندر زبان عطا فرمائی، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، تو اب پروردگار تو نے برائی سے تو روک لیا، اب پورے وجود سے کرے کیا؟ تو ندا آتی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز قائم۔ اب قائم کرنے کی بات کی گئی، پڑھنے کی بات نہیں کی گئی، سمجھو اس کو، قائم کرنے کی بات کی گئی۔ اقیمی الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور اس میں کئی اقوال ملتے ہیں اقامت صلاۃ کے حوالے سے کہ نماز قائم کرنا یعنی جتنے بھی تقاضے شریعت ہیں اس کو اچھی طریقے سے بجا لاتے ہوئے وقت پر نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ملتا ہے۔ لیکن صوفیاء کرام نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، ارشاد فرماتے کہ اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرو سے مراد یہ ہے کہ مقصد نماز جو ہے وہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو تم نماز کو اس طرح قائم کرو کہ تم نماز پڑھو تو تمہارا دامن ہمیشہ کے لیے برائیوں سے پاک ہو جائے۔
اور برائیوں سے کبھی نماز پڑھنے کے بعد تم باہر برائیوں کے قریب نہ جاؤ. اقامت سلام. یہاں ایک بات عرض کروں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت کے لیے نماز رکھی ہے. سورج گرہن کے وقت نماز، بارش نہ ہو تو نماز استسقاء، یہ بھی نماز اس وقت رکھی گئی. ہر مصیبت کے علاج کو سرکار نے بطور نماز پیش کیا کہ مصیبت تمہیں آ جائے تو نماز پڑھو. نماز کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اللہ تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے، اللہ آلام و مصائب کو دور فرما دیتا ہے، مصیبتوں کے بادل کو چھانٹ دیتا ہے. تم مصیبتوں کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دو، مصیبتوں کے وقت اپنے معبود کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو جایا کرو. تم نماز کو پڑھ لو، نماز کو قائم کر لو، اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا. اب اس کو میں تھوڑے سے مختلف انداز سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان پر جب مصیبتوں کے بادل منڈلاتے ہیں، جب تھوڑی سی تکلیف آن پڑتی ہے یا اور کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، انسان کبھی اس دروازے پر جاتا ہے، کبھی اس دروازے پر جاتا ہے، کبھی اس دروازے پر جاتا ہے. یہاں دروازوں سے مراد اولیاء کرام کے آستانوں کو مت لینا. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اگر نماز کا وقت ہے اور نماز کو قضا کر کے آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ کی توہین ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے ولی تو اس لیے آئے تھے کہ آپ کو رب قدیر جل جلالہ سے قریب فرما دے. یہی وجہ تو ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام نظر آتے ہیں وہ صرف فرض کی ادائیگی نہیں فرماتے تھے، وہ 5 وقتہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ عالم یہ ہوتا کہ کبھی ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی نوافل کی اتنی کثرت کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، لوگ ان کو سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے حوالے سے گمان کرنے لگ جاتے کہ اب شاید وہ نماز کے علاوہ کوئی دوسرا عمل کریں ہی نہیں. پتہ یہ چلا اللہ کے ولیوں کو سجدوں سے محبت تھی. اب اگر تم سجدوں کو ترک کر کے ان کے دربار میں جاتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تم سے ناراض ہوں گے، لیکن وقت نماز ادا کرو پھر ان کے دربار میں چلے جاؤ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تم سجدہ کر کے ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو اللہ سے نعمتیں لے کر وہ تمہیں عطا فرمائیں گے، اللہ سے برکتیں لے کر وہ تمہیں عطا فرمائیں گے. ان کا مقصد تو یہ تھا کہ تم اللہ سے قریب ہو جاؤ. اب تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں جاؤ گے، وہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے اور ناراضی ہوں گے. آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے دروازوں کو ایک طرف رکھیے. کبھی آدمی اپنی پریشانی کے حل کے لیے کسی مالدار کے دروازے پر گیا، کبھی کس کے دروازے پر، کبھی کس کے دروازے پر، کبھی کس کے دروازے پر، کہیں رو رہا ہے، کہیں ہاتھ جوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، دنیا عالم اسباب ہے. آپ دنیا کے اندر انسانوں کے پاس جا کر کے اپنی پریشانیوں کے حوالے سے، اللہ نہ کرے اللہ کسی مومن کو وہ دن نہ دکھائے کہ وہ کسی انسان کے دروازے پر جا کر اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرے اور انسانوں کا محتاج بنے. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے پوری سوسائٹی میں بتا دو، شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو کہ جب مصیبت اس پر آتی ہے تو وہ فوراً مسجد کی طرف رخ کرتا ہے اور اس موقع پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. اے میرے مولا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، میں تیری بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں، تیرے در سے بڑھ کر کس کا در ہو سکتا ہے. میں حاضر ہو چکا ہوں، مولا میرے گناہوں کو تو معاف فرما اور میری مصیبتوں کو تو دور فرما دے، میری پریشانیوں کو دور فرما دے. بندہ سجدے کر کے اپنے مولا کو منانے کی کوشش نہیں کرتا. یہاں ضمناً ایک بات آ گئی، یاد آ گئی تو عرض کرتا ہوا چلوں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، ان مقدس نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے امام اس کو محبت فرماتے ہیں کہ یا غریبوں کو کچھ صدقہ دے دو یا خیرات کر دو اور اس کے بعد ان کی بارگاہ میں جاؤ، اور اگر تم کچھ نہیں دیتے تو فرمایا گیا
2 रकात नमाज पढ़कर साहिब मजार को ईसाले सवाब करो और उसके बाद उनकी बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसीबत के इलाज के लिए नमाज को फरमाया। आप मुझे बताओ, एक इंसान के दरवाजे पर जा रहे हो, उसकी कितनी ताकत है जो आपकी परेशानी को दूर करेगा। आपको 500 की जरूरत थी, आप किसी के दरवाजे पर पहुंचे, उसके पास कैपेसिटी 100 के देने की थी, वो 100 देकर आपको रवाना कर देगा। आप वहां से मायूस लौटे, दूसरे के पास पहुंचे, वहां आपने 400 की बात की, वहां से 50 रुपए मिले। आप दरवाजों पर धक्के खा रहे हैं, लेकिन आपको इतना वक्त नहीं मिलता कि अपने माबूद की बारगाह में आकर सर झुका दे, 2 रकात नमाज अदा कर ले और फिर माबूद बरहक की बारगाह में अर्ज करे, मौला बज़ाहिर मेरे पास कोई चीज नजर नहीं आती, मैंने सर तेरी बारगाह में झुका दिया है और सारे इंसानों के दिलों पर तेरी हुकूमत है। मेरी मुसीबतों की दूरी के लिए तू ही गैब से एहतमाम फरमा दे, तू ही गैब से इंतजाम फरमा दे। वो कादिर मुतलक है, वो बंदों के दिल में खुद ही पैदा फरमा देगा कि बंदे की मुसीबत को दूर फरमा देगा। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम मस्जिद के दरवाजे पर या 2 रकात नफिल हाजत की नीयत से हम पढ़ते नहीं हैं, जिसे सलातुल हाजत कहा जाता है। पढ़ो, इसलिए कि जो नमाज जन्नत के दरवाजों को खोलने की ताकत रखती हो, क्या वो नमाज रिज्क के दरवाजे को खोलने की ताकत नहीं रखती? जो नमाज अल्लाह की बरकतों को, जन्नत के दरवाजे को खोलने की ताकत रखती हो, क्या वो नमाज तुम्हारी मुसीबतों की दूरी की ताकत नहीं रखती? रसूल आजम ने फरमाया, अल जन्नत मिफ्ताहुस सलात, अस्सलात मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। और जानते हो एक इंसान का हाल क्या होता है? अल्लाह अकबर, एक इंसान हर बड़े से बड़े इंसान से करीब होने के लिए जिद्दोजहद करता है। ये दुनिया है, इंसान मिनिस्टर से, इससे उससे करीब होने की जिद्दोजहद करता है, इससे ताल्लुक होंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन कभी आपको ख्याल भी होगा कि फसादात के मौके पर न कोई मिनिस्टर नजर आता है, न ताल्लुकात नजर आते हैं, इंसान न जाने कहां कहां खुद कस्म पुरसी और नफ्सी के आलम के अंदर अपने लम्हात गुजारता है। अब मेरा रब फरमाता है, मेरे बंदो, दुनिया के इंसानों से करीब होने के लिए कई मन्नतें और समाजतें तुम्हें करनी पड़ेंगी, लेकिन मुझसे करीब होने के लिए कोई तकलीफ तुम्हें नहीं है, कोई परेशानी तुम्हें नहीं होगी। तुम्हें बहुत ज्यादा सरमाया लेकर मुझसे करीब नहीं होना है कि सरमाया होगा तो मुझसे करीब होगे, इन्फ्लुएंस होगा तो मुझसे करीब होगे। मेरे रब ने फरमाया, नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। चाहते हो कि मैं तुमसे करीब हो जाऊं? बंदाज करता है, हाँ मौला, निदा आती है, कुछ न कर, अपने वजूद को मेरी बारगाह में झुका दे, मुझसे करीब हो जाएगा। तू सद्दा कर ले, मुझसे करीब हो जाएगा। हैरत की बात है, अपने करीब से कुर्बत के लिए बंदे के पास वक्त नहीं है, और मालदारों से कुर्बत के लिए इंसान वक्त भी निकाल लेता है और सब कुछ निकाल लेता है। इसीलिए फरमाया, या बुनैया अक़िमिस सलाह, मेरे बेटे नमाज कायम कर। इसलिए कि जब नमाज तू कायम कर लेगा तो इकामते सलात की वजह से मौला से भी करीब हो जाएगा और उसकी रहमतें और बरकतों को हासिल करने का तू हकदार भी बन जाएगा। अब अक़िमिस सलात के बाद कुरान खामोश नहीं होता। ये नमाज के हवाले से गुफ्तगू हो तो नमाजी पर पूरी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन मुझे एक बाप की बेटे को क्या नसीहत है ये समझाना है। पहली नसीहत तो अपने बच्चे को जो करनी है वो शिर्क से बचने के हवाले से, दूसरी नसीहत जो अपने बच्चे को करनी है वो राई के दाने के बराबर भी बुराई कहीं भी रह करके वो न करे, उसके हवाले से ताकीद। और उसके बाद तीसरी नसीहत नमाज के कायम करने के हवाले से है। अक़ीमिस सलाह, मेरे बेटे नमाज कायम कर।
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی باتوں کا حکم دو. اچھی باتوں کا میرے بیٹے تم حکم دو. آپ اندازہ لگائیے، پہلے برائی سے بچنے کی بات، پھر نماز کے قائم کرنے کی بات، اور پھر اچھی باتوں کے حکم کی بات. یہاں ترتیب بالکل الٹ نظر آ رہی ہے. نہ ہم برائی سے بچ رہے ہیں، نہ ہمارے دامن پر سجدوں کے نشان ہیں، اور ہم چلے ہیں اچھی باتوں کا حکم دینے کے لیے. ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ اپنے وجود کو برائی سے روکو، نماز قائم کرو. اور یہ دونوں چیزوں کو پہلے بیٹے سے اس لیے کہا گیا کہ بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی تم برائی کرنے سے روکو اور نماز قائم کرو، اس لیے کہ جب تم اپنے وجود کو برائی سے روکو گے تو تم بزدل نہیں بنو گے. برائی نہ کرنے والا انسان کمزور نہیں ہوتا. کمزور تو وہ ہوتا ہے جس کے دامن پہ برائیوں کے دبے لگے ہو. تو جب تم برائی سے بچے ہو تو پھر تمہیں ٹینشن کس چیز کا؟ لیکن صرف برائی سے بچنے سے کام نہیں چلے گا. ساتھ میں اللہ کے قرب کی دولت کو حاصل کرنا ہے تو نماز قائم کر لو. اور جب تم نماز قائم کر چکے اب نکلو میدان کے اندر اور اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دو. جب تم ان دونوں چیزوں کو اختیار کر کے اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دو گے تو لوگ تمہارے وجود کو دیکھیں گے کہ یہ نماز کے بارے میں کیسا ہے. لوگ تمہارے اقامت فلاح کے جذبے کو دیکھیں گے. لوگ تمہارے دامن کو گناہوں سے بچنے کی کیفیت کو دیکھیں گے. اللہ اکبر. جب دامن کو گناہوں سے آلودہ نہیں دیکھیں گے اور نماز کے جذبے کو دیکھیں گے تو جب تم اچھی باتوں کا حکم دو گے ان کا سینہ سرکار کی محبت کا مدینہ بن جائے گا. ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمتیں پیدا ہو جائیں گی. ان کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو جائے گا. اور سنو، صرف تمہیں اچھی باتوں کا حکم ہی نہیں دینا ہے بلکہ ونہا عن المنکر، برائیوں سے تمہیں روکنا بھی ہے، برائیوں سے تمہیں منع بھی کرنا ہے. جہاں جہاں تم برائی دیکھو اس برائی سے روکنے کی بات کرو، اس برائی سے رکنے کے حوالے سے پند و نصائح کرو، اس برائی سے کیسد دفاع کے لیے تم جد و جہد کرو. اس لیے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ جب تم خود برائی کے اندر ملوث ہونا اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی تم برائی میں ملوث ہونا پسند مت کرو. روکو اسے برائی سے، سمجھاؤ اسے. اور سمجھانے کا انداز بھی قرآن نے کیا خوب بتایا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اللہ اکبر. حکمت کو مقدم رکھا گیا. کیا مطلب ہے حکمت سے؟ حکمت سے مراد یہ ہے کہ پڑھے لکھے کا مجمع ہو تو جہالت والی بات مت کرو، اور بالکل دیہاتیوں کا مجمع ہو تو بہت زیادہ جو ہے کاڑی بات نہ کرو. اس لیے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق سمجھتا ہے، اپنی کیفیات قلبی کے اعتبار سے سمجھتا ہے، اپنے مزاج کے مطابق وہ قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. حکمت کے بارے میں پہلے فرمایا اور اس کے بعد جب موعظت کی بات آتی ہے تو قرآن نے لفظ حسنہ فرما کر بندوں کو تاکید کر دیا. خبردار خبردار، تمہارا موعظت، تمہاری بات، تمہاری نصیحتیں ایسی ہو جو اچھی ہو، انداز اچھا ہو، گفتگو اچھی ہو. ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو جب تم اچھا بنانے کے لیے نکلے ہو تو جب تمہاری موعظت، تمہاری بات، تمہارا بات جب موعظت حسنہ کے دائرے کے اندر ہوگا اور لباس کے اندر ہوگا تو ایک انسان خود اچھا بننے کی جد و جہد کرے گا. اور اگر ایسا ہوا کہ تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرنے کھڑا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا بک رہے ہو، تو قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی غصہ آ سکتا ہے، تمہارے اندر بھی جذبے جدال پیدا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے خبردار. تم دعوت کے لیے نکلے ہو، تم اللہ کی طرف بلانے کے لیے نکلے ہو، برائیوں سے روکنے کے لیے نکلے ہو تو وجادلہم باللتی ہی احسن. ان کے ساتھ اگر تمہیں جدال بھی کرنا پڑے تو اس میں بھی جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار کرنا. گالی گلوچ نہ ہو، برا گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے. آج کی پوزیشن یہ ہے کہ معمولی باتوں کے اندر ماں بہن کی لوگ گالیاں دیتے ہیں اور کہتے کیا کروں دماغ خراب کر دیا. قرآن کہتا ہے نہیں، یہ تو دعوت دینے والوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. اللہ کی طرف بھی جب تم بلاؤ اور لوگ تم سے جھگڑا کرنے پر آ جائیں اور جدال کرنے پر آ جائیں تب بھی تم
تم اچھا انداز کبھی نہ چھوڑنا. اچھے انداز کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، میرے پروردگار کے اس ارشاد پر قربان جاؤ. میرا رب فرماتا ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، تو سب سے اچھے انداز سے اپنا دفاع کر. مولا دفاع کرنے سے کیا ملے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جب تیرے اور اس کے درمیان عداوت ہوئی اور یہ عداوت تیرے اچھے انداز کی وجہ سے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسے تم بن جاؤ گے جیسے تم جگری دوست تھے. اللہ اکبر. جب اچھے انداز سے تم نے دفاع کیا، جب اچھے انداز سے تم نے کلام کیا، جب اچھے انداز سے تم نے جدال کیا، تو یہ اچھا جدال، اچھے انداز سے جدال بھی تمہارا غیر مؤثر نہیں ہوگا، مؤثر ہوگا. ایک گالی دے رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو اچھا بھائی مجھے معاف کر دو. دنیا دیکھ رہی ہے، گالی دینے والے کو بھی دیکھ رہی ہے، معافی مانگنے والے کو بھی دیکھ رہی ہے. نتیجہ یہ ہوگا اگر گالی دینے والا تمہارا نہ بھی بن سکا تو دیکھنے والا تو تمہارا بن جائے گا، وہ تو تمہاری حمایت کرے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مزاج بالکل قرآن مقدس کے خلاف نظر آتا ہے، طبیعتوں میں بگاڑ بالکل نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کی زندگی قرآن سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل بھی ہو رہے ہیں، رسوا بھی ہو رہے ہیں، تباہ بھی ہو رہے ہیں. ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو جہاں برائیوں سے روکے وہی اپنے بیٹے کو نماز کی اقامت کے حوالے سے تاکید بھی کرے، اچھی باتوں کے حکم کے لیے بھی کہے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے بھی کہے. اور جانتے ہیں جب تک آپ فضائل بیان کرو گے کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوگا. اس کو سمجھو، جب تک آپ فضائل بیان کرو گے کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوگا. لیکن جہاں آپ نے یہ غلط کام کر رہے ہو بند کرو، بس یہ آپ کا دشمن بن گیا. کسی شرابی سے آپ کہیں شراب مت پیو، کسی شراب کے اڈے کے چلانے والے سے آپ کہیں اڈا مت چلاؤ، دشمن بن گیا وہ آپ کا. اب جب آپ برائی سے روکے اور رکنے کی بات جب آپ نے کہی وہ آپ کا دشمن بنا. اب قرآن نے کہا وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اس کے فوراً بعد قرآن نے ترتیب دیکھیے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. قرآن کا انداز دیکھیے. یہ بیٹے چپ کرو، قرآن کا انداز دیکھو. وَأَمِرْ بِالْمَعْرُوفِ کے بعد وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ نہیں آ رہا. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے بعد وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ آ رہا ہے. اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تم کو پہنچے اس پر صبر کرو. کیا مولا اچھی بات کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنے پر مصیبت آئے گی تو ندا آئے گی؟ جی ہاں، نبی کا مشن یہی تھا. نبی برائی سے روکتے تھے، جواب میں لوگ پتھر مارتے تھے. نبی برائی سے روکتے تھے، جواب میں لوگ گالیاں دیتے تھے. نبی برائیوں سے روکتے تھے، جواب کے اندر لوگ تانا دیتے تھے. نبی برائیوں سے روکتے تھے، لوگ جواب کے اندر بے شمار فقرے کسا کرتے تھے. تو سنو، جب جب تم برائیوں سے روکنے کے لیے میدان کے اندر اترو گے اس موقع پر ایک معاشرہ ایسا ہوگا، ایک گروپ ایسا ہوگا جو تمہارا مخالف بنے گا. تو خبردار اے برائی کے سے روکنے والوں، تم یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو. بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹے جب تم برائی سے روکنے کی کوشش کرو گے، برائی سے روکو گے، تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جب تمہاری دعوت کے اوپر، برائی سے روکنے کے اوپر اگر تمہیں کوئی گالی گلوچ کرے، تمہیں کوئی تکلیفیں پہنچائے تو تم بھی ان کے جیسا کام مت کرنا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، تو اور تم صبر کرنا اس چیز پر، اس مصیبت پر جو تم کو پہنچے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ بے شک یہ کام بہت پختہ کام ہے، بہت پختہ کام ہے. عزم کے معنی پختہ کے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اسألک عزائم مغفرتک، اے اللہ میں تجھ سے پختہ بخشش کا طلبگار ہوں. عزم کے معنی پختہ کے ہوتے ہیں.
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بندہ برائی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور مصیبت آئی تو اس کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے، اس پر دامن صبر کو تھام لینا چاہیے۔ جب وہ دامن صبر کو تھامے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اے دامن صبر کو تھامنے والے، تیرے ساتھ اگر سوسائٹی نہیں بھی ہے تو تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، تو برائی سے روک رہا ہے، سماج تیرا دشمن بن رہا ہے، تو برائی سے روک رہا ہے، تیرا ساتھ سب چھوڑ رہے ہیں، لیکن اگر ان برائی سے روکنے کے عوض کے اندر مصیبتوں کا بادل تیرے سر پر منڈلاتا ہو اور سب تیرا ساتھ چھوڑتے ہو، تب بھی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ کوئی بھی چھوڑ دے، تو دامن صبر کو تھام لینا، اور جب تو دامن صبر کو تھامے گا تو مخلوق تجھ سے جدا ہو جائے اس کی پرواہ مت کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ ہوگا، صبر کرنے والے کے ساتھ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک باپ کی بیٹے کو نصیحت کے طور پر جو باتیں تھیں میں نے وہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کی۔ ابھی بہت سی نصیحتیں ہیں جو انشاءاللہ جب تک میں یہاں پر رہا آپ کے سامنے میں ان نصیحتوں کو پیش کروں گا قرآن مقدس کی روشنی میں، رائی کے دانے کے برابر بھی، چھپ کر کے بھی، کہیں بھی، غار کے اندر بھی ایک باپ کو ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی وہ برائی نہ کرے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی تعلیم دے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بیٹے کو اقامت صلاۃ کا حکم دے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بیٹے کو اچھی باتوں کا حکم کرنے کی تعلیم دے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بیٹے کو نہی عن المنکر کے بارے میں بتائے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ مصیبتوں کے بادل جب منڈلائیں تو بیٹے سے کہا جائے کہ دامن صبر کو تم تھامے رکھنا۔ مزید ایک باپ کی بیٹے کو کیا نصیحت ہے انشاءاللہ العظیم آئندہ اجتماع میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ رب قدیر اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کو ان نصیحتوں